وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم کھمبوں اور شمبوں کو اور بندروں کو ٹکٹ دیں گے اور ان کو اسمبلی میں پہنچا دیں گے، کھمبے بھی آ گئے، شمبے بھی آ گئے اور بندر بھی آ گئے۔ اب بندر کے ہاتھ میں ماچس، اندھے کے ہاتھ میں بندوق اور بچے کے ہاتھ میں ہتھوڑا اور سہیل آفریدی کے ہاتھ میں اختیارات، یہ والے حالات ہیں۔ یہ جو جتنے آپ کو یہ لڑکے، یہ چھوکرے ٹائپ آپ کو نظر آ رہے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے وزیر، مشیر اور یہ وزیر اعلیٰ سمیت، یہ سارے اگر ان کا راستہ روکا نہیں گیا، اگر ان کے اختیارات کو نکیل نہیں ڈالی گئی، اگر ان کا راستہ روکیں گے نہیں، تو یقین کریں کہ یہ وہ کچھ کر دیں گے کہ دنیا توبہ کر بیٹھے گی۔ حالات اس گندے طرف جا رہے ہیں جہاں پر سرکاری چھتری کے تلے کے نیچے ڈرگ ڈیلرز کی کرپشن کے خلاف پریس کانفرنس کرتے، کرپشن کے خلاف یہ لوگ اجلاس بلاتے۔ ڈرگ ڈیلروں کی سرپرستی تو آپ خود کر رہے ہیں، پورے صوبے میں کر رہے ہیں۔ گولڈ مائننگ کی سرپرستی آپ خود کر رہے ہیں، انلیگل گولڈ مائننگ ہو رہی ہے، کوئلہ نکل رہا ہے۔ کون کون سے معدنیات ہیں جس کے انلیگل مائننگ میں یہ لوگ ملوث نہیں ہیں؟ پولیس کو انہوں نے ناکارہ بنا دیا ہے۔ پولیس کا نظام، وہ بڑی مثالی پولیس جو کبھی ہوا کرتی تھی، جس کو ہم شہداء فورس کہتے ہیں، اس پولیس کو انہوں نے گندا کر دیا ہے۔ وہ پولیس آج اپنی عوامی مقبولیت کھو بیٹھی ہے خیبر پختونخوا میں۔ نکل کے دیکھے سہیل آفریدی اپنے حلقے میں عصر کی نماز کے بعد دکھا دے، تیرا جائے، تیرا والوں کے 400 کروڑ روپے، جو 4 ارب روپے ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے تھے، میں آپ کے ساتھ پریس کانفرنس کر کے گیا تھا، اس میں 100 کروڑ روپے بھی تقسیم نہیں ہوئے، 300 کروڑ روپے یہ لوگ خاک ہو گئے ہیں۔ باجوڑ میں بھی یہی ہوا۔ یہ دس از واٹ ہیپننگ ان خیبر پختونخوا، دس از واٹ دے کال نیا پختونخوا، مدینے کی ریاست اینڈ وٹ ایور، ہم نہیں تو کون اور اب نہیں تو کب وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی یہ چیزیں۔ میں ریکویسٹ کروں گا اپنے دیگر دوستوں سے کہ وہ بھی اپنا انپٹ دینا چاہے، ڈاکٹر شائستہ کو بھی کہوں گا، لیکن ہم ایسے قوانین کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو فی الفور ریورس کیا جائے۔ وہاں پر ہمارے جو اراکین ہیں وہ اس کو ریورس کرے، جو نیشنل اسمبلی ہے وہ قانون سازی کے ذریعے اپنا کردار اس میں ادا کرے، ادروائز دا تھنگز ول گیٹ مور ورسن، اور یہ اس نہج پر پہنچ جائیں گے کہ شاید پھر اس کو ریورس کرنا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے۔ خیبر پختونخوا کہ وہ لوگ جو اس وقت دہشت گردی کی آگ میں جھلس رہے ہیں، ان کو اس وقت ان مراد کی ضرورت نہیں تھی۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ آپ نے تعلیم کے لیے رکھے ہوئے 20 ارب روپے بجٹ میں، اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے رکھے ہوئے آپ نے 55 ارب روپے بنائیے، اسکول بنائیے، اسکولوں میں پیسے لگائیں، یونیورسٹیوں کو پیسے دیں، کالجز کو دیں، ہسپتال بنائیں، ہسپتالوں میں پیسے ڈالیں، ایریگیشن پہ ڈالیں، زراعت کو مستحکم کریں، کرپشن ختم کریں۔ ہیلتھ کارڈ میں 80% جو ہے کرپشن ہوتی ہے ہیلتھ کارڈ میں۔ اور ایک بات میں پھر کہتا ہوں، ہمارا وفاقی تحقیقاتی ادارہ نیب، دے آر ڈوئنگ نتھنگ۔ اگر وہ کچھ کر رہے ہوتے یا انہوں نے کام شروع کیا تو میرے خیال میں خیبر پختونخوا تو چھوڑے، نیب پنجاب، بلوچستان اور سندھ اور اسلام آباد، ان سب کو جانا پڑے گا، اور یہ خیبر پختونخوا میں وہاں سے یہ فارغ بھی نہیں ہوگی اگلے 5 سال تک۔ اتنے مقدمے ہیں۔ کوہستان سکینڈل کے اس میں جو بندہ گرفتار ہوا تھا، اس کے پاس لمبورگینی اور فراری گاڑیاں تھیں، وہ کہاں گئی؟ کون اڑا کر لے گیا؟ اس کے گھر سے 50 کلو سونا نکلا ہے، وہ سونا کس کے پاس ہے؟ 50 کلو سونا۔ وہاں سے کیش نقدی میں 70 ارب روپے نکلا ہے، وہ پیسے کہاں گئے؟ آئے روز نئے اسکینڈل نکلتے ہیں۔ نیب از ڈوئنگ نتھنگ۔ اگر نیب کچھ کر سکتی ہے تو وہ کرے، کر کے دکھائے، اور وہ کر کے دکھائے جو نظر بھی آئے۔ ادروائز میں پھر ریکویسٹ کروں گا وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA سے کہ وہ اس میں
انٹر ہوں وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں. ادروائز چیزیں جو ہیں تو وہ دن بدن خراب صورتحال کی طرف جا رہی ہیں اور ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے نہیں رہیں گے, تماشا نہیں کریں گے. Now it's time to save خیبر پختونخوا which is an integral part of Pakistan. پاکستان اس کے بغیر ادھورا ہے. اس کو ایسے لچے لفنگوں, اوباش اور لوفر لوگوں کی ایما پر اور ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا. تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو ڈاکٹر شائستہ جدون MNA. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیبر پختونخوا کی نمائندگی آج مجھے جو کرنے کا موقع ملا ہے, تمام باتیں جو میرے ساتھ بیٹھے میرے بھائی اختیار ولی صاحب نے کی ہیں, انہوں نے ہر چیز کو اس مدعے کو بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا جو کل کا انہوں نے قرارداد پیش کی ہے اپنی اسمبلی میں. مجھے تو سب سے پہلے افسوس اس بات کا ہوا کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ صحافت کی آزادی, تو آپ کی آزادی ہی ان لوگوں نے چھین لی کل. یہ اب ان چیزوں پر بین لگائیں گے کہ آپ کا قلم ان کے کہنے پر چلے گا. مجھے تو افسوس اس بات کا ہوا کہ ہم صحافت کی آزادی کے جب نعرے لگاتے ہیں, پوری دنیا میں صحافت کو ایک مقام دیا جاتا ہے, اور انہوں نے صحافت سے ہی اس کی آزادی چھیننے کے لیے ایک بل پیش کر دیا ہے کہ ہم آپ کے قلم کو بھی اپنی مرضی سے چلائیں گے. ان کی ان مرضیوں نے جو صاف چلی, شفاف چلی کہ جو نعرے لگائے تھے, اس نے خیبر پختونخوا کی 15 سال سے جو حالت کی ہے, میں تو کہتی ہوں ہم غلامی کی زنجیروں میں جکڑے پڑے ہیں. نظام صحت کی جہاں تک بات چلی تو اس میں آپ ہیلتھ کارڈز کی بات کرتے ہیں. میں ہمیشہ سے یہ دیکھتی آئی ہوں کیونکہ بحیثیت ڈاکٹر ہم لوگوں نے ہمیشہ مسیحا کے طور پر لوگوں کی خدمت کی ہے. مجھے افسوس ہے کہ آج ہیلتھ کارڈ کے نام پر ڈاکٹروں کو بھی ایک ایسی انسلٹ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ دیر کی اگزامپل میں نے پہلے بھی دی تھی کہ جہاں پر جو کیسز ڈائگنوز ہوتے تھے ڈیفیوز ایبڈومینل پین کے ساتھ, کوئی پیشنٹ آتا تھا, ایک ہی پیشنٹ کی بار بار اپینڈیسیکٹمیز کر دی جاتی تھی اور کہتے تھے کہ یہ پیشنٹ جو ہے اس کے لیے ڈائگنوز ہوا ہے, اور پتہ نہیں وہاں پہ اتنی آبادی نہیں تھی جہاں جتنی اپینڈیسیکٹمیز ہوگی پیشنٹس کی. جو میڈیکل سینٹرز کا کرائیٹیریا تھا وہاں پر اس کرائیٹیریا کے مطابق جس پر ہیلتھ کارڈ ملنا تھا, وہاں پہ ایک ایک کمرے کا جو میڈیکل سینٹر تھا اس کو ہیلتھ کارڈ دے دیا گیا کہ جاؤ منموجی کرو. صحت کے ساتھ تو ایسے کھلواڑ نہ کریں, یہ تو ایک انسانی زندگی ہے. آپ تو انسانی زندگی کے ساتھ کھیلنے کو نکل پڑے ہیں. جہاں تک سکولوں کی بات کرتے ہیں, وہاں کی چار دیواری نہیں, صاف پینے کو پانی نہیں, آبادی جو ہے وہ ایک طرف ہے, اسکول پہاڑ کی چوٹی پر بنا دیے جاتے ہیں. اس کی اگزامپل آپ جا کر ہزارہ ڈویژن میں دیکھیں, وہاں پہ اسپتالوں کی بات کرتے ہیں. ہتار کا واقعہ رونما ہوا, ہمارے پاس کوئی برن یونٹ نہیں تھا, ہم نے اپنے پیشنٹس کو ریفر کیا, سیدھا اسلام آباد اور پنجاب ریفر کیا. آپ کے پاس کوئی وہاں پر اپڈیٹڈ برن یونٹ موجود نہیں ہے پورے ہزارہ ڈویژن میں. آپ کے پاس ایک ٹرشری کیئر سینٹر ہے ایبٹ آباد میں جس کو ابھی تک آپ اس میں کوئی بہتری نہیں لا سکے, اس میں کوئی اپڈیٹڈ کارڈک یونٹ نہیں اچھے طریقے سے متعارف کرا سکے. وہاں سے کیبج ہونے کے لیے پیشنٹ کو ریفر ٹو اسلام آباد کر دیا جاتا ہے. ہری پور میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے, جو ہاسپٹل ہے اس میں ریفر ٹو ایبٹ آباد کی پرچی دے دی جاتی ہے. تو سنائیں کون سی داستان ہم آپ کو سنائیں؟ اب آپ خیبر پختونخوا کو اور کس دھانے پہ لے کر جانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ پروٹوکولز, تو آج پروٹوکول کون لے رہا ہے؟ زلفیں لہرا کر شفیع جان جب اتر کر ہیلی کاپٹر سے ٹک ٹاکس بناتا ہے, اور جب سہیل افریدی کا بھائی 5 گاڑیوں کے پروٹوکولز لے کر پورے صوبے میں دندناتا پھرتا ہے, تو اس وقت یہ پروٹوکول نہیں ہوتا. اس وقت ہمارے قومی خزانے سے پیٹرول پر خرچہ نہیں ہوتا, اور اب جو پریویلیجز یہ لینے کے لیے
لیے جا رہے ہیں جس میں انہیں بی گریڈ کی سیکیورٹی بھی چاہیے, تاحیات ان کو پاسپورٹس بھی چاہیے, ڈاک بنگلے اور گیسٹ ہاؤسز میں فری سٹے بھی ان کو چاہیے, اور ان کی مرضی سے اسمبلی میں لوگ آئیں گے بھی اور جائیں گے بھی. یہ ڈیموکریسی جمہوریت کا کون سا نعرہ ہے جو ابھی خیبر پختونخوا میں کی اسمبلی نے لگایا ہے؟ بڑے ہی افسوس کی بات ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. میرے خیال میں کہ ان باتوں کو آپ ہائی لائٹ کر کے انشاءاللہ تعالی پاکستان کی عوام کے حق میں ضرور نعرہ لگائیں گے. بہت شکریہ. کوئی سوال ہو تو ہم کر سکتے ہیں, ادروائز